ادھر نبی نے مانگا تو ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ آپ کو لکھنا آتا ہے نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے، جلدی سے گئے جا کے جو زمانے میں جیسے بھی خط لکھا جاتا ہو، چمڑا، درخت کا پتا، کپڑا، جس کو بھی لکھا جاتا ہو انہوں نے بلا کے نبی کو. اب نبی نے خط لکھا، مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے سن رکھا ہو تو ایک ایک آدمی خاموش بیٹھ جائے، اور اگر پہلی مرتبہ ہے تو جو اس کا حق ہے وہ حق ضرور ادا کیجیے گا. پیغمبر نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی. یہیں سے پیغمبر کی کتابت کا آغاز ہوتا ہے. واہ. جو قوم زندگی بھر یا علی کہتی چلی ہو، اور زمانہ اعتراض کر رہا ہو، تو پوچھ رہا ہو کہ یا علی کہاں سے لائے، تو اسے پیغمبر کی کتابت دکھا کے بتا دیجیے گا کہ یہ ہمارے گھر سے نہیں آیا، جہاں سے یا اللہ آیا ہے وہیں سے یا علی آیا ہے. پہلا جملہ پیغمبر نے لکھا، یا علی انی مشتاق الی رؤیتک اذا وصل کتابی فرحل الی بالنہار بالفواتح. پیغمبر کا جملہ لکھا، علماء موجود ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس صرف آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. پہلا جملہ پیغمبر نے لکھا کہ یا علی میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. یا رسول اللہ، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں 10واں ہی دن تو ہے بھی زیادہ سے زیادہ علی سے بچھڑے ہوئے، اور 10ویں ہی دن آپ نے خط لکھ دیا کہ میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. تو شاید پیغمبر کہیں کہ میں اپنے آپ کو نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ نور میرا علی کے جیسا ہے، کنبہ و خاندان علی کے جیسا ہے، رہے ایک جگہ، پلے ایک جگہ. جب میں علی کے جیسا ہو کر 10 دن علی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو کوئی بے غیرت مسلمان ساری زندگی علی کے بغیر. یا علی میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. ایک جملہ. اور آگے پیغمبر کا وہ پیغام ہے کہ جو شاید روایتیں نہیں پڑھی رہی تو معلوم نہیں ہوا، یا مجمع کی توجہ نہیں رہی تو ذاکرین نے پڑھنے کی کوشش ہے. بارہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اذا وصل کتابی، جیسے ہی میرا خط تم تک پہنچے یا تمہیں میرا خط موصول ہو، تمہیں میرا خط ملے، فرحل الی بالنہار بالفواتح. تو اگر خط رات میں بھی ملتا ہے تو آپ کو رات میں نہیں نکلنا، قید لگائی ہے پیغمبر نے، فرحل الی بالنہار، رات میں نہیں آنا، دن کے اجالے میں آنا. واہ واہ واہ. اور اکیلے نہ آنا، تینوں فاطماؤں کو لے کے آنا. واہ. اب یہ 3 فاطمہ پہ آپ شاید تھوڑا اٹک گئے ہو. ایک فاطمہ کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں، فاطمہ بنت محمد، ازائے فاطمیہ کا آغاز ہونے والا، انہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک اور فاطمہ کو بھی آپ پہچانتے ہیں، نام شاید ذہن میں نہ آ رہا ہو، فاطمہ بنت اسد، علی اور نبی کی ماں. میں دونوں کی ماں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے زندگی بھر ماں کہہ کے پکارا ہے، چچی نہیں کہا، ماں کہہ کے بلایا. اور ایک ہے فاطمہ بنت حمزہ، جناب حمزہ کی بیٹی جناب فاطمہ. نبی نے کہا کہ تینوں فاطماؤں کو لے کر دن کے اجالے میں آنا. علی کا خط پہنچا، علی نے خط کو پڑھا، صبح ہونے کا انتظار کیا، کوہ ابو قبیس پر آپ کا مولا گیا. اب جو منظر کو سمجھ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جملوں کا بھی محتاج نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا، اس کی زبان بھی چلے گی. نفس اللہ ابو قبیس کی چوٹی پہ آیا، وجہ اللہ کے قریب ید اللہ آیا، عذر اللہ سے ید اللہ مس ہوا، لسان اللہ نے چلنا شروع کیا، اور بآواز بلند کلام اللہ پیدا ہوا. علی نے للکار کے کہا، یا معاشر قریش انی راہب غدا الی رسول اللہ فمن شاء فلیدرک. اور مکے کے کافروں، کل علی جائے گا جس میں دم ہو، میرا راستہ راستے جس میں دم ہو ہمارا راستہ روک کے دکھائے. ہماری اردو زبان کی ایک مجبوریت ہے، تشکری زبان ہے، اپنا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب مانگا تالا، کچھ یہاں سے اٹھایا کچھ وہاں سے اٹھایا. تو زیادہ تر اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں وہ محاوراتی ہوتے ہیں. مثلا ایک ترجمہ قرآن آپ کے سامنے کا ذیشان ترجماتی صاحب کے زمان، تو زیادہ تر انہوں نے محاوراتی ترجمہ کیا، جو ہمارے یہاں محاورے بولے جاتے ہیں جو آیت پہ برابر منطبق ہو جائے، جس سے مطلب بھی برباد نہ ہو
اور بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. محاوراتی ترجمہ. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس میں دم ہو ہمارا راستہ روک کے دکھائے. جس میں دم ہو میرا راستہ روک کے دکھائے. ایک ترجمہ چونکہ محاوراتی زبان ہے ہماری تو ہم اپنی زبان کے حساب سے ترجمہ کریں گے. ایک ترجمہ یہ بن سکتا ہے اس کا جس نے ماں کا دودھ پیا ہو میرا راستہ روک کے دکھائے. واہ 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 واہ. اور اب مولائیوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں شاید میری محنت بیکار نہ جائے آپ تک میرا جملہ پہنچ جائے. اور ایک محاورہ اور اس پہ بالکل برابر بیٹھتا ہے جو ایک باپ کی اولاد ہو. واہ 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 واہ. محاوراتی اعتبار سے آپ جو چاہیے اس کا ترجمہ کریں. علی نے اعلان کیا کافروں تک اعلان پہنچا تو کافروں نے میٹنگ جوڑی. ابو جہل اور جتنے بھی زمانے کے بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے. تو اب میٹنگ میں یہ ہوا کہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جو غیر جانبدار تاریخ پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ وہ تو اپنی جان بچا کے نکل گئے. تو کافروں کا پہلا جملہ یہی تھا کہ ایک تو رات کے اندھیرے میں فائدہ اٹھا کے نکل گیا. استغفر اللہ جو میں نے کہا بالکل ویسے نہ کہوں. ایک تو رات کے اندھیرے میں جان بچا کے نکل گیا. یہ تو سرعام ناک رگڑ کے جا رہا ہے. اگر یہ چلا گیا تو نسلوں کو کیا جواب دیں گے. اب ایک اٹھا کوئی اٹھا ایک بولا دو بولے. اچانک ابو جہل کا بیٹا جس کا نام تھا اکرما نام آپ کا سنا ہوگا اکرما ابن ابو جہل یہ کھڑا ہوا. اب کتنا بہادر ہوگا کہ جو امیر المومنین کو للکارنے کی بات کر رہا ہے. جہاں تک میری آواز جائے اگر مولا کی شجاعت کو سلام کرنے کا دل ہو جائے تو امیر المومنین کی شجاعت کو سلام ضرور کیجیے گا. یہ کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر علی مدینے پہنچ بھی گئے تو میں علی کا گریبان پکڑ کے مکے واپس لاؤں گا. اب سوچے کہ کتنا جسیر کتنا جسارت مند ہوگا کہ جو علی کے گریبان کو پکڑ کے لانے کی بات کر رہا ہے کہ اگر مدینے پہنچ بھی گئے تو گریبان پکڑ کے علی کا لے کے آؤں گا. اب ظاہر ہے کہ مولا اس کا جو جواب دیتے وہ دیتے. اس کا جواب موقع پر اس کے باپ نے دے دیا. فوراً کھڑا ہوا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے کہتا بیٹھ اپنی جگہ ماں ملک جس کی ماں کا پتہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. ابو جہل نے فیصلہ کر دیا علی کو وہی لڑکا لے گا جس کی ماں کو دے گا. واہ 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 واہ. بیٹھ اپنی جگہ. وہ علی کا سامنا کرے گا. مان تفیت ہی کا رسکو روپئے لگے دلونا تھا. تیری اوقات علی کے سامنے ایسی ہے جیسے باز کے پنجے میں چڑیا کا بچہ. واہ 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 واہ. شکر منا کہ ہم علی کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں. بیٹھے سب کے سب کیا کیا جائے کہ سارے لشکروں کو جمع کیا جائے. علامہ مجلسی فرماتے کہ کافروں نے لشکر جوڑا. ادھر مولا نے صبح ہونے کا انتظار کیا. ہمارے یہاں سجائیں اپنا دلدل سجائے گا. ایمانداری سے بتائیے کہ مولا کائنات کو کیسے جانا چاہیے تھا. اعجاز رکھنے والی ذات ایک اشارہ کرتی یہ قدم مکے میں وہ قدم مدینے میں. ایک سیکنڈ نہ لگتا کافروں کو ہوا بھی نہ ملتی کہ لشکر علی کہاں سے گزر گئے. دینا چاہیے تھا مولا مگر نبی نے کہا ہے نا الصبا دن میں نکلنا ہے فاطمہ کو لے کے نکلنا ہے. تو مولا نے بالکل نبی کے حکم پہ عمل کیا. اعلان کیا ادھر جناب امیر المومنین نے ادھر جناب عباس بن عبد المطلب تک اعلان پہنچا تو بھتیجے سے ملنے کے لیے آگے تو مولا یہ کیا غضب کر دیا کیا اگر جانا تھا تو لڑکارنے کی کیا ضرورت تھی. نبی کا حکم ہے اسی لیے لڑکار کے جا رہا ہوں. چلو اگر جا رہے تو اکیلے چلے جاؤ فاطمہ کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے. کبھی حکم پیغمبر ہے فاطمہ کے ساتھ آنا ہے. کبھی ایک کام کیجیے رات میں نکل جائیے دن میں جانے کی کیا ضرورت ہے. کبھی حکم پیغمبر ہے کہ دن میں جانا ہے. اب جناب عباس روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولا کائنات نبی کے حکم کا واسطہ دے کے جناب عباس کی باتوں کو رد کر دے رہے. چچا چاہتا ہے کہ بھتیجا محفوظ رہے مگر جس کا نفس ہی بک چکا ہو اللہ کے ہاتھوں میں ہو تو وہ دنیا کی پرواہ کیوں کرے. جب جناب امیر المومنین نے دیکھا کہ چچا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تو آخر میں مولا نے ایک جملہ کہا یا اماں ان اللہ لا یستر شیئا. چچا اللہ کوئی کام چھپا کے نہیں کرتا واہ 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 واہ. اعلانیہ کرتا ہے. تو یہ میرا کام نہیں یہ اسی کا کام ہے. اب یہ اعلانیہ ہی ہونا ہے. ادھر علی کا چھوٹا سا لشکر چلا. علی نے دلدل کی رکاب کو پکڑا. سوار ہو گئے نہیں. روایت کہتی ہے کہ رکاب کو پکڑا اور علی نے پیدل چلنا شروع کیا.
पूरी मजलिस एक तरफ, मौला कायनात का ये चलना एक तरफ। अगर आपके सुनने की तबीयतों में जरा सा विजदान पैदा हुआ हो तो जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। पैदल चलना शुरू किया जी। एक वादी पड़ती है, वादी अकीक, बिल्कुल मक्के से मिली हुई। वादी अकीक में आपका मौला पहुंचा। वहां देखा कि दूर एक चरवाहा अपने जानवरों को चरा रहा है। मौला ने उसे इशारे से बुलाया, इधर आओ। उसने काम छोड़ा, मौला के पास गया। मौला ने चेहरे से नकाब को हटाया और कहा सर से लेके पैर तक मेरे हुलिये को देख। तो उसने कहा मैं आपका हुलिया क्यों देखूं, मुझे क्या जरूरत है। तो मौला ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं कि हुलिया देख तो देख। कहा उसने नजरों में मौला कायनात का हुलिया पहचान लिया अच्छे से, अजीब पहचान लिया। कहते हैं कि मेरे पीछे पीछा करता हुआ एक लश्कर आएगा, मेरा पता पूछेगा, उसे बता देना घोड़ा साथ में है मगर तुम्हारे इंतजार में पैदल जा रहा है। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। मजलिस तो मैं पढ़ चुका। अगर आपने महसूस कर लिया हो कि तुम्हारे इंतजार में पैदल चल रहा है। मौला ने ये कहा, लश्करवादी हकीक से आगे बढ़ गया मौला। इधर पीछे से काफिरों का लश्करवादी हकीक में पहुंचा। उन्होंने चरवाहे को देखा, उसको बोला ओए इधर आओ। चरवाहे के पास गया, समझ गया कि ये वही है जिनके लिए मौला ने इशारा फरमाया। गया, हाँ, तो यहां से किसी को जान बचाकर भागते देखा। अब ये काफिरों के जुमले जिसके दिल में मौला बसे हो, शायद उसे अगले जुमले की जरूरत ना हो। किसी को जान बचाकर भागते देखा। चरवाहे ने ऊपर से लेके नीचे तक एक एक लश्करी का चेहरा देखा तो कहता कि मैंने बड़े बहादुर देखे हैं दुनिया में, इंसानों में नहीं रहता, जानवरों में रहता हूँ। मैं नजरों से पहचान लेता हूँ कि कौन रेवर के साथ चलेगा, कौन रेवर को छोड़ के भागेगा। मैंने जान बचाकर भागते हजारों देखे, मगर हजारों के लश्कर को चैलेंज कर इंतजार करके जाता हुआ। वाह 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 वाह। इसका क्या मतलब? घोड़ा साथ में है, पैदल जा रहा है, पता के जा रहा है। यहाँ चरवाहों पर एक जुमला का, अब जुमला आपके हवाले, कोई अरबी ग्रामर नहीं और कोई अरबी का जुमला नहीं, सीधे सीधे तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ। चरवाहा कहता है कि मैंने जान बचा के भागते नहीं देखा। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो वापस चले जाओ, उसके माथे की लकीरें बता रही है किसी को छोड़ेगा नहीं। मिलजुल के सब आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला जान बचा के भागते नहीं देखा। जान को हथेली पे रख के जा रहा, जिसके माथे की लकीरें बता रही हो कि वो किसी को छोड़ेगा नहीं। आगे मेरे मुन्नीन का लश्कर पहुंचा, पीछे पीछे काफिरों का लश्कर आ गया। चंद गांव मौला बढ़े थे, जाहिर है कि दौड़ने वालों की रफ्तार अलग होती है और जो इंतजार में पैदल चल रहा हो उसकी रफ्तार अलग होती है। एक मंजिल पे जाके मौला ने महमूदों को, अमारियों को बिठाया और अपने दुल्दुल को रोका। शहजादी की अमारी के करीब आके मौला ने जुमला कहा, इन्नी खारिजुन इला आदाइल्लाह व आदाइर रसूल व आदाइना फअलैके बिदुआ। दुश्मने खुदा, दुश्मने रसूल का लश्कर आ चुका है। मैं अपने और आपके और अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से लड़ने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। फर्शे अज़ा पे बैठने वाली कौम अगर ऐसे हसास जुमले पे खामोश रहे तो यही समझ में आएगा कि शायद बैठी तो है, शऊर बेदार नहीं हुआ। किसकी हमारी के करीब आके क्या कहा, मेरे हक में दुआ फरमाइए। शहजादी से दुआ मांगी है अमीरुल मोमिनीन ने, जो दुश्मनों को ललकार के आया है, जो रज़ाए इलाही का मालिक है, जो अल्लाह की तलवार से लड़ने वाला है, वो अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। मैंने फातिमा की सिर्फ दो दुआ देखी, एक दुआ है बड़े करार के लिए, एक दुआ शेख मातमदा। आया दुश्मनों का लश्कर। अब जाहिर है कि वक्त उतना नहीं है कि मैं मुकम्मल तफसील आपको दूं, मसाइल भी पढ़ना है और अजान का वक्त भी करीब करीब है। मुश्किल से 12 से 13-14 मिनट बचा हुआ है ताकि नमाज से पहले मैं मजलिस को समेट दूं और उसी जेल में इंशाअल्लाह मसाइल भी हो जाए। सारी बातें छोड़ रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो आगे
مولا نے تلوار نکالی، کافروں پہ حملہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ کافروں کا لشکر ایسے بھاگا کہ لگ رہا تھا جیسے وہ لڑنے کے لیے آیا ہی نہ۔ ادھر جب چرواہی نے کہا نا کہ ماتھے کی لکیر اس کی بتا رہی کہ کسی کو چھوڑے گا نہیں، تو روایت کہتی تھی کہ کافروں کا لشکر بکھرنے لگا۔ کوئی بولا میں جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا، تو انہوں نے پھر اپنے خدا کی قسمیں دے کے نہیں، ایک آدمی کتوں سے لڑ لے گا، اکیلا ہی تو ہے، خواتین ساتھ میں ہے، ایک اکیلا ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ تو پھر کافروں کا لشکر جمع ہو گیا۔ لیکن جب علی نے حملہ کیا تو جو سب سے پہلے بھاگا تھا وہ اکرمہ ابن ابو جہل تھا۔ واہ 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 اور جب اس کو بھاگتے ہوئے مولا نے دیکھا تو پیچھے سے امیر المومنین نے آواز دی، اَیْنَ تَفِرُّونَ اَیْنَ تَذْهَبُونَ لِأَيِّ وَقْتٍ تَمْتَرُونَ، کہاں بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں فرار کر رہے ہو؟ وہ آ کر کہاں گئی جو گریبان پکڑ کے لانے والی تھی؟ واہ 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 واہ۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے اپنا ایک رجز پڑھا۔ ہزار رجز طولانی ہے، میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ مولا نے یہی سے اپنے کلام کا آغاز کیا، اَیْنَ تَفِرُّونَ اَیْنَ تَذْهَبُونَ لِأَيِّ وَقْتٍ تَمْتَرُونَ، انا الفتى الكرار، انا قاتل الجن في الغار، انا ابو الائمة الاطهار، انا مبدل السهرة السهار، انا سيف القاذب، انا نجم الصابر، انا اسد الله الغالب، انا علي ابن ابي طالب۔ واہ 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 واہ۔ میں نے درمیان میں چھوڑ دیا چونکہ پڑھنے کا اس وقت کا موقع نہیں ہے، صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آخر کلام میں علی نے کیا کہا؟ انا اسد اللہ الغالب۔ یہ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھئے، اسد کے معنی ہے شیر، شیر سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں ہوتا۔ اگر مولا نے کہہ دیا تھا انا اسد تو بات مکمل ہو جاتی، علی کہتے کہ میں شیر ہوں، بات تمام ہے، آگے کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ علی نے کیا کہا؟ اسد اللہ، شیر نہیں ہوں، اللہ کا شیر ہوں۔ واہ 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 واہ۔ حمزہ رسول خدا کے شیر، علی اللہ کا شیر۔ اب بھی بات مکمل ہے، ایک تو شیر، اوپر سے اللہ کا شیر، اس سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ آخر میں پھر مولا نے کہا اسد اللہ الغالب، خالی اللہ کا شیر نہیں، وہ شیر جو کبھی مغلوب نہ ہوا ہے نہ ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب یہ اسد اللہ الغالب، ایک واقعہ سناتا ہوں، بیان مصیبت سے مت ہے۔ یمن کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، 4 سال کے آس پاس لگ بھگ سعودی سے یمن لڑتا رہا لگاتار، اور پورے 4 سال میں سعودی اسے ہرا نہیں سکا۔ چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی فوج، مگر ہمت والے، یہ بین الاقوامی فوج لے کر اترا تھا سعودی، اتحادی فوج یمن کو ہرا نہیں پائی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنے سے لوگوں نے انہیں کیسے ہرا دیا، تو وجہ بس ایک ہی سمجھ میں آئی، اصل میں یمن وہ جگہ ہے جہاں سے زہرا کی چادر آئی تھی۔ واہ 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 جو واہ۔ فوجیں زہرا کی چادر والے ملک کو نہ ہرا سکے تو جس قوم کو زہرا نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ تھا مولا کا چاہنے والا، کسی مشکل میں گرفتار ہوا، بڑے وظیفے پڑھے، مشکل سے خلاصی نہ ملی، پریشان ہوا۔ ایک دن مصلی پہ بیٹھا، بیٹھے مولا سے توسل کیا، آنکھ لگی، دیکھا کہ خواب میں مولا کی آمد ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ خواب کیسا ہوگا، ایک دنیا کا بادشاہ، ایک دین و دنیا دونوں کا بادشاہ۔ واہ 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 واہ۔ تو مولا ہے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ مولا جانتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، کہ نہیں بتا تو صحیح۔ اس نے اپنی پریشانی مولا کو بتائی۔ مولا نے کہا اگر میں حل بتاؤں تو صرف تیرے لیے ہوگا، لیکن اگر میں ورد بتا دوں تو ہر چاہنے والے کے لیے ورد بن جائے گا۔ مشکل میں گرے ورد پڑھ لے، مشکل آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ مولا نے ایک ورد بتایا، خواب سے بیدار ہوا۔ اب جیسے خواب سے بیدار ہوا تو ذہن ہوا ہو گیا، چونکہ دین و دنیا کا شہنشاہ خواب میں آیا ہے۔ اب اس کو مولا کی آمد کی خوشی کی وجہ سے ایک مصرع یاد رہا، ایک بھول گیا۔ جو پہلا مصرع تھا وہ یاد رہ گیا، دوسرا بھول گیا۔ پہلا مصرع تھا زہرے شیر شبد آب بپادا لیے دل۔ اردو میں اگر سمجھ لیے علماء اچھی طرح جانتے ہیں، کبھی کبھی شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے مضبوطی قلب کے باوجود۔ واہ۔ پتا پانی ہو جانا آپ سمجھتے ہی ہیں، جیسے کلاس میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ دل کا بہہ جانا،
پتے کا پانی ہو جانا، بالکل ایسا ہو جائے کہ ہمت ہی جواب دے جائے. اور کس کا؟ شیر کا پتا. یہ مصرع اس کو یاد رہ گیا، دوسرا بھول گیا. اب اس نے ذہن پہ زور ڈالا کہ مولانا نے کیا مصرع یاد دلایا تھا، کیا پڑھایا تھا، کیا پڑھایا تھا. بڑا پریشان ہوا، سمجھ میں نہیں آیا. آخر بے چین ہوا. اس نے وزیر کو بلایا. وزیر کو بلا کے کہا کہ میرے خواب میں میرا مولا آیا تھا. مبارک ہو. کہ نہیں، وہ مولا نے ایک شعر یاد کرایا تھا. زیادہ مبارک ہو آپ کو کہ مولا نے شعر آپ کو یاد کرایا. کہ نہیں، شعر تو یاد کرایا، میرے ایک مصرع یاد ہے، ایک بھول گیا. کب تو یاد دلا کے دوسرا مصرع کیا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میرے خواب میں مولا تھوڑی آئے تھے، خواب میں آپ کیا ہے، ذہن پر زور ڈالیے. اس نے عمرائے سلطنت وزرائے سلطنت کو بلایا اور سب سے کہا بھائی ایسے ایسے خواب دیکھا، مصرع کسی کو یاد ہو؟ جی جو شیر خدا کا شیر ہو وہ کون اس کو مصرع لگا سکتا ہے؟ آپ یاد کیجیے، آپ کو شاید یاد آ جائے. یاد نہیں آیا. اسی یمن میں ایک بھکاری رہتا تھا، فقیر. وہ ہر ایک سے مانگتا تھا اور جیسے ہی وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ اپنا ہاتھ سمیٹ لیتا تھا. کہتے تھے بھائی لے کیوں نہیں رہا؟ کہ تجھ سے تھوڑا ہی مانگا ہے، جس سے مانگا ہے وہ سن رہا ہے. واہ 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 جب وہ دے گا تب لینا. ایک دن ایسے ہی مانگتا 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 شہر کے باہر نکلا، جنگل کی طرف پہنچا. دیکھا ایک شجر سایہ دار ہے، اس کے نیچے ایک ذوالجلال شخصیت کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے اشارے سے بلایا، ہے ادھر آؤ. یہ فقیر ادھر گیا. جی آپ کہ میں وہی ہوں جس سے تجھے مانگنے کا ارمان تھا. مولا ہاں مجھ غریب سے ملنے. تو مولا نے جملہ کہا کہ ہماری نظروں میں دولت یا غربت کی قیمت نہیں ہے، ولایت کی قیمت ہے. غریب کے دل میں ہو، واہ 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 امیر کے دل میں ولایت نہ ہو. واہ 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 کوئی واہ. مطلب نہیں. مولا میری تو قسمت سنور گئی، آپ اور میرے سامنے مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مولا نے کہا یہ بات بتا، جب تجھے دنیا دیتی ہے تو لیتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا فقیر کو فقیر کیا دے گا، واہ واہ چاہیے جناب امیر سے. واہ 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 واہ. اب آپ کی مرضی، جو چاہے دے دے، میں دے دوں گا. تو مولا نے کہا نہیں میں دوں گا نہیں، میں تجھے کچھ یاد کراؤں گا. جی مولا نے دوسرا مصرع یاد کرایا. اس کو پڑھایا پڑھایا پڑھایا، اتنا ازبر کرا دیا اس کو، نوٹ زبان ہو گیا، رٹا دیا. جیسے کہتے ہیں نا رٹا مروا دینا، ایسے مولا نے اس کو رٹا دیا. تھا بھولے گا تو نہیں؟ کہ نہیں مولا نہیں بھولوں گا. کیا کروں اس کا؟ تو مولا نے کہا کہ یمن کے بادشاہ کے دربار میں جا اور جا کے اسے مصرع سنا دے، جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ تجھے مل جائے گا. فقیر چلنے لگا کہ پیچھے سے مولا کی آواز آئی، ایسے نہیں، تجھے میری ضرورت پڑے گی، میں یہی تیرا انتظار کر رہا ہوں، آنا یہی آ کے مل لینا. اب نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا کہ مولا نے کیوں کہا کہ یہاں میری ضرورت پڑے گی.